نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ایک دین لے کے آئے، امت تک پہنچایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ آج ہم نے کچھ رسومات شروع کر رکھی ہیں اور اس کو ہم دین کا درجہ دے رہے ہیں۔ ان رسموں میں سے ایک رسم 22 رجب کے کنڈے ہیں۔ لوگ اس کو کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک کہانی گھڑی ہوئی ہے۔ 1906 کے اندر ایک منشی جبیل احمد آدمی تھا، وہ جو شیعہ نواز تھا، اس نے ایک کتاب لکھی داستان عجیب۔ اس کے اندر اس کہانی کو لکھا، اور کہانی کیا تھی کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کے بڑے برے حالات تھے۔ اب اس کو بڑی پریشانی تھی۔ اس کی حضرت امام جعفر صادق سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا آج کیا کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا 22 رجب کا۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ جو آدمی 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے کرے گا تو اس کی تمام مرادیں پوری ہوں گی، تمام پریشانی ختم ہوں گی، اور اگر کسی کی دعائیں قبول نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ یہ کہانی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ لکڑہارے نے وہ 22 رجب کے کنڈے کر دیے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کو زمین سے ایک دیگ سونے کی نکل آئی، وہ ملی، اور اس نے آ کے بیوی بچوں کے پاس آیا اور ایک بہت بڑا محل تیار کر لیا۔ اور اس سے پہلے اس کی بیوی ایک وزیر اعظم کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اب جب ایک بہت بڑا محل تیار ہو گیا تو وزیر اعظم کی بیوی باہر نکلی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کے سامنے اتنا بڑا محل کیسے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ اس لکڑہارے کی بیوی ہے جو آپ کے گھر میں کام کرتی تھی، ان کا گھر ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی اس نے 22 رجب کے کنڈے کیے تھے، اس وجہ سے اس کے مال میں برکت آ گئی۔ اب جو آدمی جھوٹ گھڑتا ہے اس کے لیے پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب اتنا بڑا محل تیار ہو گیا وزیر اعظم کے گھر کے سامنے، لیکن وزیر اعظم کی بیوی کو پتہ نہیں چلا۔ جب تیار ہو گیا، مکمل ہو گیا، پھر پتہ چلا۔ تو اب اس نے کہا، جب اس عورت کو بلایا کہ واقعی ایسا ہے تو نے 22 رجب کے کنڈے کیے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، اس وجہ سے میرے پاس مال آیا۔ تو یہ کہنے لگی میں تو اس کو نہیں مانتی، یہ کون سی دین ہے؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ تو رسم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے اس نے انکار کیا تو اس وزیر اعظم کا ایک چھوٹا وزیر تھا جو بادشاہ کے زیادہ قریب تھا، اس نے اس کی شکایتیں لگائیں، یہ وزیر معزول ہو گیا، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب دونوں اپنی اپنی قید کاٹ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کون سی کی۔ ہاں ہم نے نماز چھوڑی تھی، نہیں یہ تو چھوٹی موٹی غلطی ہے۔ ہاں ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، نہیں یہ تو ساری کرتے ہیں۔ پھر بیوی سوچتے ہاں میں نے 22 رجب کے کنڈے نہیں کیے تھے، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ پوری کہانی، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ بادشاہ کی گھاں وزیر بن گیا۔ پوری کہانی گھڑی تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے کیا کریں، یہ کام کرنا شروع کریں۔ تو اصل میں یہ کام شیعوں کا ہے، سنیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم سنیوں کو چاہیے کہ اس سے باز رہیں، نہ خود کریں، نہ دوسروں کو ترغیب دیں، اور نہ اس کھانے کو استعمال کریں، اس کو چھوڑنا لازم ہے۔